ایک طرف مکہ میں امام مہدی کی بیعت ہو رہی ہوگی تو دوسری طرف مشرق کے افق سے ایک ایسی طاقت اٹھے گی جسے کوئی روک نہیں پائے گا۔ یہ خراسان کا وہ علاقہ ہے جس میں آج افغانستان، وسط ایشیا اور پاکستان کے کچھ حصے شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے برآمد ہو رہے ہیں تو تم ان کی طرف پہنچنا، یعنی ان کے لشکر میں شامل ہونا، اگرچہ تمہیں برف پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ ان کے درمیان اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ یہ سیاہ جھنڈوں والا لشکر کوئی عام لشکر نہیں ہوگا۔ ان کے دل لوہے کے ٹکڑوں کی طرح مضبوط ہوں گے اور ان کے ارادے چٹان کی طرح اٹل۔ وہ اپنے رستے میں آنے والی ہر باطل طاقت کو پاش پاش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، کوئی طاقت انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو خلافت کے استحکام میں مدد دیں گے، اور ان کی قیادت میں وہ عظیم فتوحات حاصل کریں گے جن کی خوشخبری صدیوں پہلے دی گئی تھی۔ ایک طرف خراسان سے جانثاروں کے قافلے نکلیں گے تو دوسری طرف باطل قوتیں اس نوخیز اسلامی خلافت کو جڑ سے اکھاڑنے کا منصوبہ بنائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایات کے مطابق شام کا ایک حکمران، جسے روایت میں سفیانی کہا گیا ہے، ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر مکہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کرے گا۔ اس لشکر کا مقصد امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ یہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو کائنات کا نظام بدل جائے گا۔ ابھی یہ لشکر حملے کی تیاری کر رہا ہوگا کہ اچانک اللہ کے حکم سے زمین پھٹے گی اور وہ پورا کا پورا لشکر اپنے ساز و سامان سمیت زمین میں دھس جائے گا۔